بہلول دانا 5ویں عباسی خلیفہ ہارون رشید کے دور کے ایک بزرگ تھے۔ ان کا کوئی گھر یا ٹھکانہ نہیں تھا، ننگے پاؤں چلتے پھرتے اور جس جگہ تھک جاتے وہیں ڈیرا ڈال لیتے۔ لوگ انہیں مجذوب لکھتے ہیں کیونکہ وہ عشق الہی میں گم تھے، بہت کم لوگوں کی طرف توجہ فرماتے تھے، لیکن جب کبھی عوام الناس کی طرف منہ کرتے تو حکمت و دانائی کی باتیں کیا کرتے تھے۔ آپ کوفہ میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کا اصل نام وہب بن عمرو اور تعلق عرب قبیلے بنو امان سے تھا۔ ان کے والد امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے، لیکن کچھ وقت ساتھ امام موسیٰ کاظم کی صحبت میں بھی گزرا۔ بہلول کا شمار بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پیروکاروں میں ہوتا تھا۔ جب خلیفہ ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم کو قید کرنے کے بعد ان کے تابعین کے خلاف کارروائیاں شروع کی تو وہاب اور کچھ دوسرے لوگوں نے امام سے قید خانے میں ملاقات کر کے آئندہ لائعمل کے لیے ہدایت مانگی۔ امام عالی مقام نے جواب میں صرف ایک لفظ جیم لکھ کر اپنے عقیدت مندوں کے حوالے کر دیا۔ ہر شخص نے جیم کو اپنے انداز میں لیا، کچھ نے اسے جلا وطن سمجھا اور کچھ نے اس کے معنی جبل یعنی پہاڑوں میں روپوشی اختیار کرنا سمجھا، لیکن وہاب نے اسے جنون یعنی مجنونیت میں تبدیل کر دیا اور شاہانہ زندگی چھوڑ کر پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہوئے گلیوں میں نکل آئے۔ خلیفہ ہارون رشید سے ان کی ملاقات 108 ہجری میں ہوئی، جس کا ذکر امام ابن کثیر نے بھی کیا ہے۔ بہلول نے ہارون کو جو نصیحتیں کی ان سے متاثر ہو کر وہ انہیں اپنے ساتھ بغداد لے آئے اور پھر بہلول کا ٹھکانہ بغداد کی گلیاں بن گئیں۔ بہلول کا مزار اسی شہر میں ہے، جس کے ایک گوشے کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں سکھ مذہب کے بانی گرو نانک نے چلا کاٹا تھا۔ ایک دن بہلول دانا دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے گیلی ریت کی ڈھیریاں بنا رہے تھے کہ ہارون رشید کی چہیتی ملکہ زبیدہ اپنے محل کے جھروکوں سے بڑے انعماق سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ مٹی کی ڈھیری بناتے اور پھر خود ہی اسے مسمار کر دیتے۔ ملکہ جھروکے سے اتر کر اپنی سہیلیوں کے ہمراہ دریا کے کنارے آ گئی اور ان سے پوچھا، کیا کر رہے ہو بہلول؟ بہلول نے بے نیازی سے کہا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ملکہ نے پھر سوال کیا، اگر کوئی تم سے یہ محل خریدنا چاہے تو کیا فروخت کرو گے؟ بہلول نے جواب دیا، ہاں کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ ملکہ نے پھر پوچھا، بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا لوگے؟ بہلول نے بے ساختہ کہا، 3 درہم۔ ملکہ کے حکم پر بہلول کو 3 درہم اسی وقت ادا کر دیے گئے۔ یہ واقعہ ملکہ نے اپنے شوہر خلیفہ ہارون رشید کو بتایا، جسے خلیفہ نے مذاق میں ٹال دیا، لیکن رات کو ہارون نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے جن میں آبشاروں اور مرغزاروں کے علاوہ خوبصورت محلات بھی شامل تھے۔ ہارون نے سوچا، دیکھو تو صحیح، سرخ یاقوت کا ایک محل تھا جس پر زبیدہ کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ ہارون نے سوچا، دیکھو تو صحیح، کیونکہ یہ میری بیوی کا گھر ہے۔ وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پر پہنچا، دربان نے اسے فوراً روک لیا۔ ہارون رشید کہنے لگا، اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہے، اس لیے میں اندر ضرور جاؤں گا۔ دربان نے کہا، ہرگز نہیں، یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام ہوتا ہے صرف اسی کو اندر جانے کی اجازت ہے، لہٰذا آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ جب دربان نے ہارون کو پیچھے ہٹایا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ بیدار ہونے پر اسے خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے زبیدہ کے حق میں بہلول کی دعا قبول کر لی ہے۔ چنانچہ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتا رہا۔ اگلی شام وہ بہلول کو تلاش کرتا ہوا دریا کے کنارے پہنچ گیا۔ بہلول ایک جگہ بیٹھے تھے، اسی طرح مکان بنا رہے تھے۔ ہارون نے ان سے پوچھا، کیا کر رہے ہو بہلول؟ بہلول نے جواب دیا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ہارون نے پوچھا، بیچو گے؟ تو بہلول نے کہا، ہاں کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ ہارون نے سوال کیا، اچھا بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ تو بہلول نے جواب دیا، تیری پوری سلطنت اس کی قیمت ہے۔ ہارون رشید نے کہا، اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا، کل تو آپ 3 درہم کے بدلے دے رہے تھے اور آج پوری سلطنت مانگ رہے ہیں۔
बहलोल ने जवाब दिया, खलीफा कल बिन देखे मामला था और आज तुम महल देख कर आए हो। बहलोल दाना का ये जवाब सुनकर खलीफा मायूस हुआ और बहलोल दाना के सामने बैठकर कहने लगा, हजरत आप मुझसे मेरी सारी सल्तनत ले लें, लेकिन मुझे सिर्फ एक महल दे दें। जब बहलोल दाना ने खलीफा की आजिज़ी देखी तो कहा कि मैं तुम्हारी इस सल्तनत का क्या करूंगा? इस दुनिया की मोहब्बत तो बहुत से गुनाहों की जड़ है। जाओ अपनी सल्तनत अपने पास रखो। मैं इस महल को भी तुम्हारे लिए 3 दिरहम में फरोख्त करता हूँ। मारूफ बुजुर्ग सैयदना श्री सख्ती फरमाते हैं कि एक बार मुझे कब्रिस्तान जाना हुआ। वहां मैंने बहलोल दाना को देखा कि कब्र के करीब बैठे मिट्टी में लोट-पोट हो रहे हैं। मैंने उन्हें देखकर पूछा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं ऐसी कौम के पास हूँ जो मुझे कभी अजियत नहीं देती और अगर मैं गायब हो जाऊं तो कभी मेरी गिबत भी नहीं करती। एक दिन बहलोल बाजार में बैठे थे। एक शख्स ने पूछा, बहलोल क्या कर रहे हो? बहलोल का जवाब था कि बंदों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूँ। उस शख्स ने कहा, फिर क्या बना? बहलोल ने कहा कि अल्लाह तो मान रहा है लेकिन बंदे नहीं मान रहे। कुछ अर्सा बाद उसी शख्स का कब्रिस्तान के पास से गुजर हुआ तो देखा कि बहलोल कब्रिस्तान में बैठे हैं। उनके पास जाकर पूछा, बहलोल क्या कर रहे हो? बहलोल ने कहा, बंदों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूं। उस शख्स ने कहा, तो फिर क्या बना? बहलोल ने कहा, बंदे तो मान रहे हैं मगर आज अल्लाह नहीं मान रहा।